یسوع کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ ہاللیلویا، سب خوش ہیں تو اپنے ہاتھوں کو لہرائیں اور زوردار تالیاں اپنے زندہ خدا کے لیے بجائیں، جو ہر وقت ہمیں نئی سانسیں عطا کرتا ہے، ہر نیا دن ہماری زندگی میں عطا کرتا ہے، تاکہ ہم اس کے نام کو مبارک کہیں، کیونکہ وہی ہمارا زندہ خدا ہے اور قدرت حکمت سے بڑا خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو آج ہیپی مدر ڈے بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ آج کا دن جو ماں کے حوالہ سے ہر ایک زندگی کی زبان پر یہ نام ہے کہ میری ماں سب سے اچھی ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، جب خدا آسمان اور زمین کو بناتا ہے تو اس نے ہمارے لیے ایک ماں کو بھی بنایا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں تو بہت سے حوالے خدا کے کلام میں سے ماں کے تعلق سے ہمیں ملتے ہیں، اور ہماری بہنوں نے، بھائیوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتایا بھی ہے کہ ماں کا رتبہ کتنا اعلیٰ رتبہ ہے۔ تو سب خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیں، سب تشریف رکھیں، خدا آپ کو برکت دے۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 20 آیت سے ہم تلاوت کریں گے۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ تو میرے چیزوں، آج ہم ماں کے تعلق سے جانیں گے، کیونکہ آج مدر ڈے ہے، اور میں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ ماں کا رتبہ کتنا اعلیٰ رتبہ ہے۔ خدا نے زمین و آسمان کو جب بنایا تو خدا نے دنیا میں بے شمار جاندار پیدا کیے، پھل پھول اور خوبصورت وادیاں بنائیں، سمندر، پہاڑ، دلکش نظارے، آبشاریں اور بہت سی نعمتیں پیدا کی۔ ان سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ہمارے لیے بنائی اور پیدا کی، وہ ہمارے لیے ماں کو بنایا۔ آمین۔ کیونکہ خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گاڈ از لو، خدا محبت ہے۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح خدا نے دنیا میں بھی ہمارے لیے ایک محبت کو پیدا کیا ہے، اور وہ محبت ہے ماں۔ کیونکہ ماں، چاہے انسان ہو یا جانور، ماں کی خوبیاں جب ہم بیان کرتے ہیں تو یہ ماں کا رتبہ ایسا رتبہ ہے جو سب زندوں کی ماں کہلاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جن میں جان ہے، ان کے لیے ماں کا رتبہ سب سے اعلیٰ رتبہ ہے۔ ماں اولاد کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ ماں جیسا اور کوئی احساس زمین پر نہیں کر سکتا، اور ماں جیسی محبت اور پیار دنیا میں نہ تو کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ آمین۔ کہ کر سکتا ہے کوئی دنیا میں محبت؟ تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو ماں محبت کی ایک مثال ہے، اور خدا نے ماں کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ جب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ماں کو کون سا رتبہ عطا کیا ہے، تو ماں کے حوالہ سے ابھی ہم نے تلاوت کی ہے کہ خدا نے اس
کیا ہے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے. ہاللیلویا. اور زندہ لوگ کون ہیں؟ زندہ لوگ کون ہیں؟ زندہ لوگ وہ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، جو راست باز ہیں. ہاللیلویا. جو میرے عزیزوں ماں باپ کی، اپنی ماں کی عزت نہیں کرتے، وہ دنیا پر ہی چلتے پھرتے ہوئے مردہ ہیں. تو میرے عزیزوں وہ زندوں کی ماں ہے، اور زندہ لوگ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں جو اس کی عزت کرتے ہیں. جب خدا نے مقدس ماں حوا کو پیدا کیا تو سب زندوں کی وہ ماں کہلائی. یہ ہمارے لیے خدا نے بڑی نعمت اور برکت کو عطا کیا. اس میں دیکھا جائے تو برطانیہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں، تو برطانیہ میں 16ویں صدی میں ماؤں کا اتوار جو کہ ایسٹر کے بعد منایا جاتا ہے، جس میں ماؤں کو عزت اور احترام دیا جاتا ہے جو آج بھی ماؤں کو دیا جاتا ہے. ہاللیلویا. آج بھی ماؤں کو ویسا ہی عزت اور احترام دیا جاتا ہے جو آج سے کئی صدیاں پہلے دیا جاتا تھا، کیونکہ ماں ہے ہی عزت اور احترام کے لائق ہے. کیونکہ ہماری کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل اگر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہماری ماں اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. تو یقیناً میرے عزیزوں وہ ماں بہت بڑا خدا کا ایک لقمہ ہے جو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ماں باپ کی عزت کریں اور ماں باپ کو اپنے لیے یہ سمجھیں کہ وہ ہم دنیا میں ہمارے لیے خدا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ خدا تو آسمان پر ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن خدا کا جب روپ لے کر ماں اس دنیا میں آتی ہے تو وہ خدا ہی کا رتبہ پاتی ہے. کیونکہ ماں ہمارے لیے ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، اور ہمارے لیے ایک نئی زندگی ہے جس کے وسیلہ سے ہم دنیا میں آتے ہیں. ہاللیلویا. کیونکہ ماں کے نام پر بہت سی کتابیں اور رسالے بھی لکھے جا چکے ہیں، لیکن ماں کی ممتا انسان سے لے کر جانوروں اور پرندوں میں بھی پائی جاتی ہے. ایسا ہی ہے کیونکہ ماں انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں میں بھی ماں جو ہے وہ ماں ہی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں ایک مثال چھوٹی سی کہ ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے کیسے چھپا لیتی ہے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شکاری یا میرے بچوں کو کوئی مارنے کے لیے آیا ہے، تو وہ ماں اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے تاکہ اس کو کوئی چھونے نہ پائے اور کوئی دکھ نہ پہنچائے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزوں انسانوں میں بھی ماں کا رتبہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے. ہاللیلویا. کیونکہ جب ہم ماں کا رتبہ دیکھتے ہیں تو میں ایک شعر پیش کرنا چاہوں گا. اونچیاں لمبیاں ڈالیاں تے گھنیاں جنہاں دیاں چھاواں، اونچیاں لمبیاں ڈالیاں تے گھنیاں جنہاں دیاں چھاواں، ہر چیز بازاروں لب جاندی پر نہیں جے لب دیاں ماواں. ہاللیلویا. تو میرے عزیزوں یقیناً ہر چیز دنیا میں بازار سے مل جاتی ہے، لیکن کبھی ماں نہیں آپ کو ملے گی، کیونکہ ماں ایسا رتبہ خدا نے بنایا ہے اور یہ تحفہ ہمیں دیا ہے، وہ زندگی میں ایک بار ہی ملتی ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی ماں کی عزت کیا کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ماں کا بیٹا اگر بادشاہ بھی ہو تو وہ ماں اپنے بیٹے کو کیا کرتی ہے؟ تنبیہ کرتی ہے، اس کو بتاتی ہے کہ بیٹا ایسے راستے پر نہ جانا جو
जो तुम्हारे लिए खतरे का बाइस बने। जब खुदा के कलाम में से हम देखते हैं, इंसाल 31 बाब में लिखा है, तो रहमत बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाई थी, तो उसमें अपने बेटे को उसने कहा कि अपनी जो कुव्वत है वो औरतों के लिए ज़ाया ना करना और अपनी राहें बादशाहों को बिगाड़ने वाली राहों पर लेकर ना चलना, बल्कि कैसी राहें पैदा करना कि जो बादशाह दयानतदारी से मस्कीनों की अदालत करता है, उसका तख्त हमेशा कायम रहता है। हालेलुया। ये एक माँ की तंबीह है अपने बेटे के लिए, बेशक वो बादशाह ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने बेटे को सिखाती जरूर है, तरबियत जरूर करती है, ताकि मेरा बेटा बादशाह भी हो, लेकिन वो ऐसा रसाना ख्याल कर ले जिससे उसे शर्मिंदा होना पड़े। हालेलुया। तो मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस में माँ को इज्जत और रुतबा देने के बारे में हम जब पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आगे काफी बहनों ने भी बताया है और भाइयों ने भी इस चीज के बारे में कलाम मुकद्दस में बताया है कि मुकद्दस मूसा की माँ उसको फिरौन के खिलाफ बनी इस्राइल का लीडर बनाती है। हालेलुया। क्योंकि जब के मुकद्दस मूसा ने फिरौन के महल में रहकर परवरिश और तालीम पाई, और देखें कि ये एक प्लानिंग थी खुदा की भी और माँ की भी, क्योंकि वो एक लीडर था, एक सूरमा था, और खुदा ने उसे कहां पर ले जाकर माँ से दूर रखा? फिरौन के महल में। और देखें कि माँ उससे दूर रहकर भी उतना ही खुश थी जब उसके पास रहकर थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरा बेटा खुदा की हिफाजत में है। तो मेरे चीजों, देखें कि हम जब कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, तो मुकद्दस अय्यूब को भी खुदा ने साबर यानी सब्र करने वाला बनाया है। ये भी एक माँ की तरबियत का नतीजा है कि खुदा ने उसमें इतनी सब्र, इतनी अपना तहम्मुल पैदा किया कि इतनी अज़ीज़ें, इतनी मुश्किलें आने के बावजूद भी वो कहता है कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वही मेरी मदद करने वाला खुदा है। हालेलुया। आज देखें कि जब हम अपनी माँ के पास बैठे होते हैं, तो मैं अपनी जिंदगी का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मैं एक दफ़ा मेरे पेट में इतनी दर्द हुई और इतनी शदीद दर्द हुई कि मैंने अपनी माँ को बताया, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा कुछ नहीं होता। तो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी रात को, तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा इधर लेटो मेरे पास। तो मेरी माँ ने मेरे सर पे ना अपनी उंगलियां फेरनी शुरू कर दी, और यकीन माने कि चंद ही मिनटों बाद मुझे नींद आ गई और मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ये खुदा, ये माँ का रुतबा ऐसा रुतबा बनाया है कि आप अगर किसी मुश्किल में या बीमारी में होते हैं, तो माँ आपको ऐसी तसल्ली और इत्मीनान देती है कि वो बीमारी और परेशानी आपकी जिंदगी से खत्म हो जाती है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं तो खुदा ने मुकद्दस लोगों को माओ के वसीला से ही पैदा किया है, और हमारे लिए खुदा ने जब एक ममसू को, हमारे जिंदा खुदा को, बादशाहों के बादशाह को जब पैदा किया, तो उसके लिए भी खुदा ने माँ ही को चुना, और वो माँ मुकद्दस माँ मरियम है। हालेलुया। जब कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं तो माँ मुकद्दस मरियम के बारे में बताया जाता है कि जब खुदा ने उसे चुना, उसके लिए जो खुदा ने अपने बर्रे को, अपने बेटे को पैदा करना था, तो खुदा ने माँ को चुना और बेटी को चुना कि वो माँ बनकर उसे पाले। तो मेरे अजीजों, ऐसा ही हुआ कि माँ मुकद्दस मरियम ने अपने बेटे को ऐसे ही उसकी परवरिश की जैसे खुदा चाहता था। तो मेरे अजीजों, आज मेरी गुजारिश है कि आज अपनी माँ के हवाला से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो माएँ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, और बच्चों से भी ये गुजारिश है कि वो अपनी माँ और बाप की इज्जत करें।
کیونکہ جب ہم ماں باپ کی عزت کریں گے تو خدا کی طرف سے ہماری زندگی میں برکت آئے گی، خدا کی طرف سے ہماری زندگی میں وہ نعمتیں نازل ہوں گی جن کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور جو خدا جانتا ہے کہ جو بیٹے بیٹیاں ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ان کے لیے سزا کا بھی حکم ہے۔ اگر خدا نے برکتیں رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، تو خدا نے سزا کا بھی حکم رکھا ہے کہ جب ہم خدا کے لیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے ماں باپ کی ہم نے عزت کرنی ہے اور ہم نہیں کرتے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب امثال اس کا 10 باب ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس کی پہلی آیت میں کہ دانا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے، لیکن احمق بیٹا اپنی ماں کا غم ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر دنا بیٹا باپ کو خوش کرتا ہے تو احمق بیٹا اپنی ماں کا غم بھی ہے۔ تو اس کے لیے خدا نے یہ سزا کا بھی حکم کیا ہے کہ جب آپ اپنے ماں کی عزت نہیں کریں گے تو خدا آپ کو سزا بھی ضرور دے گا، کیونکہ یہ بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے خدا ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے کو کوا چک لے جائے گا اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ یہ سزا کا حکم بھی ان کے لیے لاگو ہے۔ تو میرے عزیزو، آخر میں ٹائم ہو چکا ہے تو آخر میں ایک چھوٹی سی غزل بھی ماں کے حوالہ سے پیش کرنا چاہوں گا۔ پیار وفادہ روپ ماں، پیار وفادہ روپ ماں، مطلب دی اس دنیا اندر، مطلب دی اس دنیا اندر سچ خدا دا روپ ماں۔ تپاں اندر پھولے کھلدا، تپاں اندر پھولے کھلدا، ماں دے کول سکون ملدا، ماں دے کول سکون ملدا، ساڈے بالدے موسم اندر ٹھنڈی ہوا دا روپ ماں۔ برا او سہ کے برا نہ چاہے، برا او سہ کے برا نہ چاہے، ہر دم خیراں او منگ دی جاوے، ہر دم خیراں او منگ دی جاوے، چلدی لال ہنیری اندر خیر دعا دا روپ ماں، پیار وفادہ روپ ماں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔